أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے خواب کے اندر انگور دیکھنے کے حوالے سے کہ اگر کسی نے خواب کے اندر انگور دیکھے ہیں یا کھائے ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہے، اس کے لیے ان کا دیکھنا کیسے ثابت ہو سکتا ہے، اس حوالے سے مکمل طور پر وضاحت جو ہے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ روزانہ اسلامی فقہی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ حضرت دانیال فرماتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر کسی نے انگور جو ہیں وہ موسمی انگور کھائے ہیں تو یہ جو ہے اگر انگور سیاہ رنگ کے ہیں تو دکھ کی دلیل ہے، اور اگر جو انگور ہیں وہ سیاہ رنگ کے نہیں ہیں، یعنی وہ انگوروں کی جو اصلی جو ہلکا سبز کلر ہے اس کلر کے اندر ہیں، اس رنگ کے اندر ہیں، تو پھر یہ جو ہے غم کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کی اچھی تعبیر ہے۔ اور اگر اہل تعبیر کی نظر میں اس کو مکمل طور پر دیکھا جائے تو پھر انگوروں کے دانوں کو شمار کیا جائے گا، یعنی اگر اس نے 2 یا 3 دانے کھائے ہیں یا اس سے بڑھ کر تو اسی قدر اس کو مال جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ اور اگر اس نے جو ہے کھاتے وقت اس کے منہ سے کوئی چیز وغیرہ نکلی ہے تو یہ بھی جو ہے اس کے لیے اچھی ہی دلیل ہے، اس کے لیے بری دلیل نہیں ہے۔ اب منہ کے اندر سے کوئی چیز اگر نکلی ہے تو اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو یہاں جو ہے اگر کموارہ ہے تو ایسی لڑکی سے شادی کرے گا کہ جو پہلے سے جو ہے وہ طلاق یافتہ ہوگی، اور اگر جو شادی شدہ ہے یعنی کہ اس کی شادی ہوئی ہے تو پھر جو ہے اس کو بیٹا جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ تعبیر جو ہے مرد و عورت دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب میں انگور سفید موسم کے اندر، یعنی اس کے موسم کے اندر اس کو کھانا، یہ مال و دولت کی دلیل ہے، اور یہ مال جو ہے انگور کھانے کے حوالے سے جو حاصل ہوگا یہ محنت سے حاصل ہوگا، نہ کہ کسی کی وراثت سے۔ اور انگور سرخ موسم میں کھانا یہ تھوڑے نفع کی دلیل ہے، سرخ موسم سے یعنی ان کا موسم نہ ہو، اور انگور کا اگر چھلکا جو ہے وہ خواب کے اندر سخت معلوم ہو تو یہ جس قدر سخت ہوگا اسی قدر زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہلکے چھلکے والا انگور کھانا یہ مال حلال کی دلیل ہے، لیکن یہ بھی مال جو ہے یہ محنت کے ساتھ ہے۔ اور اگر انگور کا پانی سیاہ ہے تو یہ مال حرام کی دلیل ہے، اور انگور بھی اگر سیاہ ہیں تو یہ بھی مال حرام کی دلیل ہے۔ اور اگر انگور جو ہیں وہ بالکل ٹھیک موسم کے اندر، آج کل جیسے انگور کا موسم ہے، اگر اس طرح کھایا جا رہا ہے تو یہ عزت اور مرتبے کے اندر اضافے کی دلیل ہے۔ جو انگور دیکھنے میں سیاہ ہو اور خواب کے اندر جو ہے اس کو سیاہ معلوم ہو رہا ہو تو یہ غم اور دکھ کی دلیل ہے، لیکن یہ جو تعبیر ہے غم اور دکھ کے حوالے سے اس کو اہل معبر بہت کم مانتے ہیں۔ حضرت جابر مغربی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ انگور کی جو بیل ہے اس پر وہ چڑھا ہوا ہے، اور یعنی وہ اگر کسی درخت کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس پر وہ درخت پر چڑھ کر انگور اتار رہا ہے تو یہ جو ہے اس کے لیے بہت اچھی اس کی تعبیر ہے، اس کو بہت زیادہ مال ملنے کی تعبیر ہے۔ اور اگر دیکھے کہ اس نے انگوروں کو نچوڑا ہے یا جو اس کے پتھر وغیرہ مار کر ان کو ضائع وغیرہ کیا ہے تو یہ بادشاہ کی خدمت کرنے کی دلیل ہے، یعنی کسی اپنے بڑے بزرگ کی خدمت کرے گا اور پھر اس کی وراثت سے مال پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ انگور جو ہے وہ کسی پلیٹ وغیرہ میں یا کسی گلاس کے اندر اس نے نچوڑے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی امیر عورت سے شادی کرے گا۔ اور اگر دیکھیں کہ انگور پیالے میں نچوڑے ہیں تو دلیل ہے کہ کسی کمینے شخص کی خدمت کرے گا جب کہ یہ پیالہ ٹوٹا ہوا ہو، اور اگر ٹوٹا ہوا نہ ہو تو یہ پھر امیر عورت سے شادی کرنے کی دلیل ہے۔ اور اگر جو انگور جو نچوڑے ہیں ان کو بہت زیادہ انگور اس نے نچوڑ لیے ہیں اور پھر ان کا جو چھلکا وغیرہ ہے ان کو اس میں ڈال دیتا ہے تو یہ بھی مال جمع کرنے کی دلیل ہے۔ اور انگور کو جو ہے اگر اس نے
الگ الگ کر کے جو گچھے سے ان کو الگ الگ کر کے اور ان کو نچوڑا ہے، تو یہ جو ہے کسی بڑے آدمی کی خدمت کی دلیل ہے، اور اگر اکٹھا ہی ان کو نچوڑا ہے تو یہ کسی حاکم کی بیٹی سے شادی کرنے کی دلیل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ انگور سیاہ اور سفید جو ہے وقت پر اور بغیر وقت کے کھانا یہ ہر صورت میں 3 وجہ پر ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ بیٹا عطا ہوگا، دوسرا اللہ رب العالمین حلال مال عطا فرمائے گا، اور تیسرا کسی کام سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر جو انگور کھانے دیکھنے کے حوالے سے، نچوڑنے کے حوالے سے جو تعبیر تھی، اس کی آپ کو مکمل طور پر سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی ڈاؤٹ ہو، تو آپ نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔